یہ شہر نبیوں کا شہر بھی کہلواتا ہے۔ اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ مورخین بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، آرکیالوجسٹ نے یہ مسئلہ کافی سارا حل کر دیا۔ اس ساری تاریخ میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس شہر کی گلیوں میں لے چلتا ہوں۔ میرے سفر میری کتابوں اور تحقیق کے لیے ہوتے ہیں، ان کی تصدیق کے لیے جاتا ہوں۔ اس شہر کا نام ہے شانلی اورفا۔ ترکی کے عرب خطوں میں یہ خاص شہر ہے۔ کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ترکی میں ایک کثیر عرب آبادی بھی بستی ہے۔ شامی سرحد کے قریب یہ میسوپوٹیمیا کا اپر علاقہ ہے۔ اس کی گلیوں میں گھومتے ہوئے کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ عربوں کا شہر ہے، کبھی لگتا ہے یہ کردوں کا اور کبھی ترکوں کا۔ سامنے نظر آنے والا مینار اس شہر کی قدیم اسلامی تاریخ کا ثبوت ہے۔ اس شہر کے بالکل ساتھ چند کلومیٹر پر اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین شہر ہے جس کو حران کہتے ہیں۔ حران کی تاریخ اتنی اہم ہے کہ اسلامی تاریخ اس سے مکمل نہیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں 744 سے 750 تک حران دارالخلافہ رہا بنو امیہ کا۔ وہ کھنڈرات کا شہر آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے کھنڈروں کے نیچے 5000 سال پرانے کھنڈر بھی موجود ہیں۔ اس شہر کا ذکر بائبل میں بہت آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور دوسرے نبیوں کے حوالے سے بائبل میں یہ بہت مقدس شہر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا مکس کلچر عرب، ترک اور کرد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قدیم عرب ثقافت نبیتینز۔ اور اس شہر کی ایک خاص چیز ہے کلیجی۔ ترکی میں کلیجی کو جیر کہتے ہیں، فارسی سے جگر، اور جگر کا گاف مٹا دیا جیر۔ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام، آپ کو لوگ جیر یا کلیجی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا پورشن ترکوں سے بڑا ہوتا ہے سرو کرنے کا، چونکہ یہ عرب ہے۔ لہذا میں نے بھی اس شہر میں 2 دفعہ جیر کھایا، اور جس سے کھایا وہ ایک عرب تھا۔ پورے ترکی میں جہاں بھی کلیجی بکتی ہے اس کو عرفہ جیر کہتے ہیں، کہ وہاں کا لذیذ یا ادرنے کا۔ اور اس کے اندر قدیم روایت یہ دیکھیں کہ پیاز ثابت دیا جاتا ہے، آپ خود چھیل کر کھائیں۔ ہم نے بھی یہ عرب، کرد یا ترک روایت کے مطابق کلیجی، جس کو ترکی میں جیر کہتے ہیں، وہ کھایا، سیخوں پہ لگا۔ جیسے میں نے کہا، یہاں جگر کھایا جاتا ہے۔ لیکن اس شہر کی سب سے خصوصیت یہ تالاب ہے۔ اس تالاب کی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت ہے، حتیٰ کہ مسیحیت اور یہودیت میں بھی، چونکہ یہ وہ تالاب ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو آگ میں نمرود نے دھکیلا تو وہ آگ گلستان بن گئی، اور یہ پانی اور اس پانی میں نظر آنے والی مچھلیاں یہاں کے ماننے والوں کے مطابق اسی دور سے ہیں۔ یہ مچھلیاں وہ لکڑیاں ہیں جو جلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف استعمال ہوئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور جلانے کا اہتمام بھی یہیں پہ ہوا۔ اور یہاں پر کئی صوفیوں کے مزارات بھی ہیں جنہوں نے سالوں چلے کاٹے۔ یہ شہر شانلی اورفا ایک طرح سے عرب شہر لگتا ہے، لیکن ترک اثرات سلجوق اور آٹومن بھی نمایاں ہیں، حتیٰ کہ جدید ترکی۔ اس شہر میں زیادہ تر سیاح جو آتے ہیں وہ ترکی اور عرب دنیا سے آتے ہیں۔ اور جیسے یہ بھی آپ نے نشان دیکھا، ایگزیکٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال کر
जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो आग गुलिस्तान बन गई और फिर ये तालाब, और इस तालाब में तैरती हुई मछलियाँ। आज भी ज़ायरीन जब आते हैं तो इन मछलियों को दाना डालते हैं, और वो जगह जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में धकेला, जो उनसे मंसूब दास्तान है मज़ाहब के हवाले से और तारीख़ के हवाले से, उसको लोग ज़ियारत करते हैं। ये वो दरवाज़ा है इस मकाम का, और ये वो किला है जो रोमन पीरियड से है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये खित्ता रोमन बाज़ंतीनी पीरियड से भी कदीम है। ये इंसानी तारीख का कदीम तरीन खित्ता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने साबित किया कि यहाँ पर 14,000 साल पहले इस खित्ते में, इस शहर के इर्द गिर्द के खित्ते में इंसान अपनी बस्तियां बसा चुका था, और इंसान ने काश्तकारी का आगाज भी यहीं से किया। मॉडर्न साइंस में कहा जाता है कि इंसान बर्फ से 10,000 साल पहले निकला, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने साबित कर दिया कि इंसान 14,000 साल कबल यहां पर आबाद था और उसकी बस्तियां थी। ये वही मकाम इब्राहीम है, और वो तालाब है जो आग था और अब पानी बन गया। इसके अंदर लोग कश्ती रानी भी करते हैं। तो बड़े रोशन ख्याल है, मैं हर वीडियो में, हर किताब, हर तहरीर में ये बयान करता हूँ, और उनको अपनी सरजमीन की इज्जत और उसको मुकाम देने की भी सलाहियत मौजूद है। ये एक जदीद मस्जिद है जो कदीम मस्जिद के साथ बनाई 80 की दहाई में। इसका फन तामीर अरब और खुसूसन इसके जो गुंबद हैं वो हरान सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, जो कि कदीम शामी और आशूरी तहजीब से ताल्लुक रखते हैं। ये गुंबद, ये बड़े सिग्निफिकेंट किस्म की मस्जिद है। इसके अंदर इम्तजाज वो हरान और आशूरी जमाने से भी है। ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया, इस गार के अंदर, और इस गार के अंदर ही वो पले बढ़े। इस गार की ज़ियारत करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, खुसूसन इस्लामी दुनिया से। और यहाँ पर अब एक मस्जिद है। कभी यहाँ पर गिरजाघर था, और उससे पहले यहूदियों का सैनिकाग, और उससे पहले पैगान यानी मकामी मज़ाहब के लोगों की इबादत गाह थी। इबादत गुजार बदल गए, लेकिन इबादत गाह वहीं उसी तरह मौजूद रही। ये जो मस्जिद थी कभी गिरजाघर था, उससे पहले सिनेगॉग, और उससे पहले यानी कि कबलज यहूदियत से भी पहले यहाँ पर इबादत गाह थी जो पगान लोग थे, मकामी मज़ाहब के लोग। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। ये एक पहाड़ी के साथ गार है, और इस गार के साथ साथ इमारत बना दी गई है, और साथ ये कदीम मस्जिद बिल्कुल उनकी जाए पैदाइश पर। जी हाँ, यह है वो गार जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया और अपनी वालदा के साथ यहाँ पर रहे। इसके अंदर एक कुआं है जहां से कुदरत ने उनको पानी दस्तयाब किया। आज भी लोग आते हैं उस चश्मे का और कुएं का पानी तकद्दुस के तौर पर पीते हैं। इसके ज़ायरीन इस इलाके से भी हैं, इराक से भी हैं, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक से भी। ये मकाम इब्राहीम कहलाता है, और यहाँ पर नज़र आने वाले आसार जैसे ये कुआं है, ये कदीम इस्लामी तारीख सल्जूकी और उससे पहले ज़माने का कुआं है, जहाँ पर ये तालाब वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। और इस मस्जिद का गुंबद देखें, जैसे मैंने कहा
حران کے اس مسجد کا گنبد دیکھیں، وہ اس خطے کے مقامی مکان جو ہوتے تھے اس کے مطابق ہے جو حران میں آج بھی موجود ہیں۔ میں اپنی ایک کتاب کے سلسلے میں یہاں آیا اور تقریباً 1 ہفتہ اس شہر میں قیام کیا، اور اس شہر کے گرد جو بستیاں تھیں قدیم اشوری زمانے کی اور اس سے بھی قبل، اس کو میں نے دیکھا اپنے مطالعے اور تحقیق کے لیے۔ دن اور رات کو، شام کو اور صبح میں نے اس شہر کو خوب گھوما، شانلی عرفہ کو، اس کے قلعے کو، اس کے اجڑے قصبات کو، اور ان غاروں کو بھی دیکھا جو اس شہر میں جا بجا ہیں۔ یہاں پر آج بھی لوگ کئی مقامات میں دیہی علاقوں میں غاروں میں رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ اس خطے کا وہ گنبد سا جو گھر یعنی ان کی جھونپڑی، جس کی ایک تشبیہ آپ نے دیکھی کہ یہاں کی جو مسجد تھی شانلی عرفہ کی، اس کے اوپر بنایا جانا والا گنبد اسی سے مستعار لیا، یا کہیں کہ یہ 6-7 ہزار سال پرانا گنبد یہ تھا۔ آج بھی شام کے اور اس خطے کے دیہی علاقوں میں ایسے گھر آباد ہیں۔ یہ ہیں میرے سفر، میری تحقیق، میری تلاش، میری جستجو اور میری تصدیق۔